کون میسم ہے؟ میسم ایک بنی اسد کے خاندان میں بسنے والی عورت کا غلام، جس کو سالم کے نام سے چاروں طرف پکارا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے میسم کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا۔ جب آزاد کر رہے تو اس وقت فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا کہ میرا نام سالم ہے۔ کہا کہ عجم میں تمہارے باپ نے تمہارا نام کیا رکھا تھا؟ کیا تمہارا نام میسم نہیں رکھا تھا؟ مجھے اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ تمہارا نام تمہارے بابا نے میسم رکھا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ میسم نے کہا صدق رسول اللہ و صدق امیر المؤمنین، اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا اور آپ نے بھی سچ فرمایا، میرا نام میسم ہی ہے۔ کہا کہ ارجع الی اسمک القدیم، اپنے پرانے نام جو تمہارے بابا نے نام رکھا ہے، جس نام کی تائید اللہ کے رسول نے کی ہے، اس نام کی طرف پلٹ جاؤ۔ وتقتنی بأبی سالم، اور سالم کو اپنی کنیت میں تم استعمال کرو، ابو سالم تمہیں کہا جائے گا۔ تو کنیت ابو سالم ہے اور نام میسم۔ جب میسم تمار کو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے یہ اطلاع دی کہ جب میسم نے آ کر مولا متقیان کے دروازے پر اپنے مولا کو پکارا اور کہا گیا کہ آپ کے مولا سو رہے ہیں، تو کہا کہ اٹھ جائیے میرے مولا، آپ اس وقت سو رہے ہیں، آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ میسم نے یہ جملے کہے تو گھر سے مولا متقیان نے میسم کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اور میسم تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، ہماری محبت میں تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، برداشت کر سکو گے؟ کہا کہ اے میرے مولا، راہ خدا میں یہ انتہائی کم ہے میسم کے لیے۔ اور تفصیلی دیگر روایات ہیں جن میں مختلف جملے تفصیلی موجود ہیں، میں نے عمدن اس روایت کو ذکر کیا اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ روایات نے عجیب جملے ذکر کیے ہیں، ظاہر یقین جو علی ابن ابی طالب کے پاس ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ لو کشف الغطاء مزدت تو یقینہ کی منزل وہ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے لیے۔ میسم کے دل میں تھوڑا سا تذبذب اور شک آیا کہ نہ جانے ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو تاکیداً مولا سے پوچھا مولا واقعاً میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اور جب میسم نے تمام کے تمام ان امتحانوں کو گزار لیا جو مولا ہی نے لیے، کہا کہ مولا کم ہے آپ کی محبت میں سب کچھ، کہا کہ اذن تکون معی فی درجتی، میسم تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ عزیزان گرامی، عجیب تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں کہ مولا نے میسم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو میسم میں تمہیں وہ درخت دکھاتا ہوں جس درخت پر تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے لے کر آئے، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہذہ الجذع، بعض نسخوں میں بعض میں ہذہ النخلہ، یہ وہ شاخ یا یہ وہ تنا یا یہ وہ درخت ہے جس پر تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ مولا متقیان کا یہ جملہ سنا، تمام مورخین نے سنی و شیعہ لکھا ہے، لم یزل یتعاہدها، مسلسل میسم اس درخت کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے، وکان یصلی عندها، دو رکعت نماز اس درخت کے پاس بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تعقیبات نماز میں جملہ ہوتا تھا قد بورکت من نخلۃ لک خلقت ولی غذیت، کتنا مبارک درخت ہے تو، مجھے تیرے لیے بنایا گیا ہے اور تو جو پروان چڑھ رہا ہے وہ میرے لیے پروان چڑھ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ جب کاٹ دیا گیا تو کوفہ کے نجار نے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ میسم نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میرا اور میرے بابا کا نام لے جا کر ان 4 ٹکڑوں میں سے فلانا ٹکڑوں پہ نقش کرو اور کیل ایک ٹھوک دو، نشانی کے طور پر کہ میسم کو درخت کے اس حصے پر سولی پر لٹکایا جائے گا۔ وقت گزر گیا، لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ مرحلے قریب آئے، جب حج کے ایام قریب تھے، کچھ لوگ عمرے پر جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے حج کا قصد کیا ہوا تھا، ایسے میں میسم نکلنے لگے۔ میسم کو معلوم تھا کہ میری شہادت بھی قریب ہے۔ معرف نامی ایک شخص جاتے ہوئے کوفہ سے اسے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، جلد ہی ابن زیاد تمہیں طلب کرے گا اور ابن زیاد تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، تو بتانا کہ میں کوفہ کے باہر جلد پہنچنے والا ہوں، میں کوفہ کے باہر تمہارا انتظار کروں گا، تم میرا انتظار کرنا، مجھے لے کر ابن زیاد کے پاس تمہیں نے جانا ہے۔ معرف کو یہ بتا کر میسم گئے ہیں۔ جب پہنچے ہیں مکہ اور مدینہ، اپنے مناسک جب انہوں نے مکمل کیے تو سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مورخین نے لکھا، ہمارے محدثین نے لکھا
کہ ایک پردہ لگایا گیا، پشت پردہ سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا بیٹھی ہوئی تھی، اور جب پوچھا کہ من انت، کون ہو تم، کہا کہ انا میثم، میں میثم ہوں، وہ نام جو علی نے دیا، وہ نام جو رسول نے دیا، وہ نام جو میثم کے بابا نے دیا تھا۔ تو فوراً سلمہ نے کہا کہ مجھے وہ جوف لیل، رات کے بالکل وسط کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں کہ کان رسول اللہ یوصی بک علی سلام اللہ علیہ، مسلسل رسول خدا تمہاری وصیت کرتے تھے علی کو کہ میثم کا خیال رکھنا، میثم کی سفارش، میثم کی رعایت، یہ بار بار رسول اللہ کی تاکید تھی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو۔ امیر المؤمنین کون ہے؟ سید العرب والعجم۔ میثم کو یہ شرف حاصل ہے کہ علی کی غلامی۔ میثم نے سلمہ کے سامنے کہا کہ امیر المؤمنین میرے سردار ہیں، میرے سردار کو وصیت کی اللہ کے رسول نے۔ سلمہ نے کہا صرف تمہارے سردار نہیں، علی میرے بھی سردار ہیں۔ یہ سلمہ کے لیے شرف ہے، محبت اہل بیت، علی کو اپنا سردار کہنا، اور نہ جانے کتنے شرف ہیں جو روایات میں سلمہ کے لیے موجود ہیں۔ اس وقت جس وقت میثم نے حج کا ارادہ کیا اور عمرے کا ارادہ کیا اور پہنچے تھے مکہ اور مدینہ، سن 60 ہجری کا ذی الحجہ تھا، اور چند ہی دن باقی تھے کہ جب حسین ابن علی نے پہنچنا تھا کربلا کی طرف۔ میثم نے پوچھا سلمہ سے کہ میرے مولا حسین کہاں ہیں؟ کہا کہ مولا حسین اس وقت موجود نہیں ہے، وہ گئے ہوئے ہیں۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں میثم سلمہ کے جملے ہیں، کان یکثر ذکرک، حسین کثرت سے تمہیں یاد کرتے ہیں۔ میثم اسے کہتے ہیں جسے حسین ابن علی کثرت سے یاد کریں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا کہا کہ انا اکثر ذکرہ، میں بھی حسین کا ذکر کثرت سے کرتا ہوں۔ روایات طویل ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ کس طریقے سے میثم نے عاشور کی روایتیں لوگوں کو سنائی ہیں واقعہ کربلا سے پہلے، اور لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر گریہ کرتے تھے کہ بنو امیہ والے اس دن کو خوشی کے طور پہ منائیں گے، لیکن میں میثم ہوں، میں غلام علی ہوں، میں غلام حسین ہوں، میں گریہ کرتا ہوں۔ تو میثم کی ذات وہ ذات ہے جس پر علی کی نگاہ ہے، جس پر رسول کی نگاہ ہے، جس پر حسین ابن علی کی نگاہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میثم جو ہے اس پر اللہ کی نگاہ ہے، کیونکہ اللہ کی نگاہوں کا ذریعہ اور وسیلہ یہی ذوات مقدسہ ہیں۔ ان کی نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اور عنایت الہی میثم کے شامل حال ہے۔ بہرحال میثم جب واپس ہوئے تو اسی مقام پر جہاں پہ مؤرخ کو بتایا تھا میں آؤں گا، وہاں مؤرخ کھڑا ہوا تھا۔ کہا چلو مجھے لے کر چلو ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچے، کون ہو تم؟ میں میثم ہوں۔ علی کے پاس اتنا مقام کیسے پایا؟ کسی نے آواز لگائی کہ یہ بہت متقی ہے، بہت عبادت گزار ہے۔ من رب کا، ابن زیاد نے سوال کیا اس مقام پر، کون ہے تمہارا رب؟ جب میثم سے یہ پوچھا تو میثم نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا، سورہ فجر کی آیت ان ربک لبالمرصاد، کہ پروردگار ظالموں کی تعقیب میں ہے اور پروردگار ظالموں کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے۔ وَأَنْتَ مِنَ الظَّلَمَا، اور تم ظالموں میں سے ہو۔ یہ جملے کہنے تھے، ابن زیاد بوکھلا گئے، اتنی جرأت امیر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے۔ فوراً کہا کہ میں تمہیں کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ کہا کہ ہاں مجھے میرے مولا نے بتایا ہے، تم کیسی سزا دو گے؟ وہ سزا ذکر کی تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں نعوذ باللہ خاکم بدہن علی کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ یہ کہہ کر روانہ کر دیا زندان کی طرف، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ جیل میں جب پہنچے تو مختار وہاں موجود ہے، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی۔ میثم نے دیکھتے ہی کہا کہ مختار تمہیں رہا کر دیا جائے گا، اور یہ ابن زیاد جو مجھے قتل کرے گا تم نے اسے قتل کرنا ہے۔ یہ بھی میثم کی ان پیشن گوئیوں میں سے ہے کہ جو زندان میں انجام دیے، اور بھی بہت ساری باتیں زندان میں بیان کی ہیں۔ جس دن مختار کے قتل کا حکم دیا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ مختار کو قتل کیا جائے، تو سب نے یہ سمجھا کہ آج مختار کو قتل کر دیا جائے گا، میثم کی پیشن گوئی غلط ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی مختار کو لایا گیا قتل کرنے کے لیے، جلاد کھڑا ہوا تھا تلوار لے کر کے مختار کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اسی وقت یزید کا خط آتا ہے، یزید ملعون کا خط، کہ مختار کو رہا کر دیا جائے۔ مختار کو رہا کر دیا گیا جب، تو عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ آج میثم کو قتل کیا جائے گا۔ میثم کو قتل کرنا ہے، لیکن کیسے قتل کریں؟ تلوار سے نہیں، تلوار کی موت تو آسان موت شمار ہوتی تھی، کہا کہ سولی پر لٹکایا جائے گا۔ ہمارے زمانے میں جو سولی پر لٹکانے کا رواج ہے وہ ایسے ہے
کہ ایک پھندا گلے میں ڈال کے اس کو قدر ڈھیلا رکھا جاتا ہے اور اوپر کسی چیز سے باندھ دیا جاتا ہے، اور جس شخص کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے اس کو کسی تختے پر، کسی اسٹول پر، کسی پتھر کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے۔ جب اس کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوتا ہے، اس پتھر کو، اس اسٹول کو، اس تختے کو نیچے سے ہٹا دیا جاتا ہے، بندہ آسمان کی طرف جاتا ہے، پھندا جو ڈھیلا ہوتا ہے اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، دم گھٹنے کی وجہ سے، گلا گھٹنے کی وجہ سے بندہ مارا جاتا ہے۔ یہ موت بھی انتہائی آسان موت ہے، سولی کی وہ موت جس میں انسان کے گلے کو گھوٹا جائے رسی کی گرفت کی وجہ سے، زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ میں انسان مکمل طور پہ اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں سولی ایسے نہیں ہوتی تھی، پرانے زمانے میں سولی یہ تھی کہ ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا تھا اور لٹکا دیا جاتا تھا، بھوکا پیاسا۔ اب یہ بندہ تڑپتا رہے گا 3 دن 4 دن، جب یہ مرے تب تک بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، اور مزید تکلیف دینے کے لیے کبھی نیزے کا وار کر دیتے تھے، کبھی تلوار مار دیتے تھے، تاکہ شدت کے ساتھ، انتہائی سختی کے ساتھ موت آئے۔ میسم کو یہ والی موت دی گئی، لیکن روایات جو بیان کرتی ہیں وہ عجیب ہے۔ جیسا میرے مولا نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس نے کہا میں مولا کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے میسم کو رسی سے باندھ دیا گیا سولی کے لیے کہ اب میسم بھوک و پیاس کے عالم میں تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ لیکن میسم، اس کا نام ہے میسم، روندنے والا، اس نے تختہ دار پر سے فضائل علی ابن ابی طالب کا وہ سما باندھا۔ اس سے پہلے کا سلونی قبل ان یقتلنی ھذا العتل الزنیم، مجھ سے پوچھو علی کی بتائی ہوئی وہ باتیں۔ اب یہاں پہ سلونی پہ اشکال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ علی ہی کے ذریعے خبر دیں، اپنا کچھ نہیں بتا رہے، قبل اس کے کہ مجھے یہ ولد حرام قتل کر دے۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اور فضائل علی ابن ابی طالب لوگوں کو پیشن گوئیاں تختہ دار سے بتانا شروع کی۔ پھر اس کے بعد بنی امیہ کی رسوائیوں کا ذکر کرنا شروع کیا کہ ان میں سے کون کون سے ولد الحرام ہیں، ان کے کیا کیا متاعن ہیں، وہ ممبر سے ذکر کرنا شروع کیے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اور کہنے لگا، ابن زیاد اگر تو نے اس طریقے سے چھوڑ دیا تو دیر نہیں کہ انقلاب برپا ہو جائے کوفہ میں، لوگ تجھے تیرے محل میں آ کر قتل کر دیں۔ فوراً حکم دیا، جس طرح گھوڑوں کو، جس طرح گدھوں کو لگام لگائی جاتی ہے منہ کے اندر، کہا کہ میسم کو لگام لگائی جائے۔ اول من الجم فی الاسلام میسم التمار رضوان اللہ تعالی علیہ، سب سے پہلے جس کے منہ میں لگام لگائی گئی وہ میسم تمار۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، کہا میسم اپنی زبان نکالو، چونکہ مولا نے بتایا تھا تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ میسم نے خود اپنی زبان منہ سے نکالی اور رونا شروع کر دیا کہ میں نے مولا کی بات پہ شک کیوں کیا تھا، حرف بحرف ساری باتیں علی بن ابی طالب کی پوری ہو رہی ہیں۔ زبان میسم کی کٹ گئی۔ اس کے بعد جس طرح مولا نے بتایا تھا، تیسرے دن ایک شخص آیا، کہنے لگا میسم مجھے معلوم ہے تو عبادت گزار ہے، تو سارا سال روزہ رکھتا ہے، مجھے معلوم ہے تو متقی ہے، تو پرہیزگار ہے، لیکن مجھے خوشی ہوگی جب میں تجھے نیزہ ماروں گا۔ یہ کہہ کے اس نے میسم کے پہلو میں نیزہ مارا ہے۔ جب نیزہ مارا ہے تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد، ایک پہر گزرا تھا کہ میسم کی ناک سے اور میسم کے منہ سے خون بہنے لگا۔ میسم کی ناک سے اور میسم کے منہ سے جب خون رواں ہوا، کچھ ہی دیر میں میسم کی روح پرواز کر گئی۔ ولایت اور براعت، وہ دو پر تھے کہ جو تختہ دار سے میسم نے لوگوں کو دکھائے، انہی کے ذریعے پرواز کر کے اعلیٰ علیین جوار اہل بیت سلام اللہ علیہم میں پہنچے۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میسم جب اتارا گیا تختہ دار سے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ خبردار کوئی بھی میسم کو دفن نہ کرے۔ 7 سے 8 پہرے داروں کو معین کر دیا، کوئی میسم کی لاش کے قریب نہ جائے۔ عزادارو، عجیب لکھا ہے مؤرخین نے، محدثین نے اپنی کتب کے اندر، کہ وہ کوفہ کے تمار جو میسم کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے، جن کا کاروبار اور میسم کا کاروبار ایک ہی تھا، کھجور بیچنا، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی تمار ہیں، یہ بھی تمار ہے، اور ہمارے لیے یہ ننگ و عار کی بات ہے کہ ہماری صنف کا کوئی بندہ اس کی لاش اس طرح پڑی رہ جائے۔ رات کو انہوں نے ایک آگ جلائی، بڑی سردی کا موسم تھا، ان پہرے داروں کو بلایا، تم آگ کے قریب آ کر بیٹھو۔ وہ لوگ آگ کے قریب آ گئے، اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے یہ لوگ دوڑ کر گئے، میسم تمار کی لاش کو اٹھایا اور نہر کے اندر زمین کھود کر دفن کر دیا، اوپر سے پانی بہنے لگا۔
صبح کسی کو جو ہے لاش نظر نہیں آئی میسم میں تمار کی، بہت ڈھونڈا گیا، میسم کی لاش نہیں ملی۔